پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا، چند حدیثیں بتائی تھیں کہ رسول اللہ کی تابعداری، رسول اللہ کی فرما برداری، حضور کے پیچھے چلنا. تو میرے بھائیوں، اور پھر میں نے حدیثیں سنائی تھی، شادی ہوئی، نکاح ہوا، خوشیاں ہوئی، دعا ہوئی، سال کے بعد بچہ ہوا، 9.25 مہینے، 9.25 مہینے، 8.5 مہینے، 9 10 دن، 9 15 جو اس کو مقصود ہے. اللہ کو علم ہے، اللہ علیم و خبیر ہے. بچہ پیدا ہوا یا لڑکی پیدا ہوئی، ثم السبیل یسرہ، اس راہ سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا پہ اپنے انسانیت کو بڑھانے کے لیے ہم بھی پیدا ہوئے، بچوں والے ہیں. اماں کے پیٹ سے بچہ یا بچی باہر آئی تو میرے پیغمبر نے فرمایا، ہادی سبل نے، شافع کل نے، رہبر مصطفیٰ محمد رسول اللہ نے، کہ بچے کو غسل دو، اس کو نہلاؤ، نہلا کر مولوی صاحب کے پاس، کسی اللہ والے کے پاس، نیک بندے کے پاس، مسجد کا امام ہو، 5 ٹائم کا نمازی ہو، دیندار بندہ ہو، اس کے سامنے لے جاؤ، اسے اذان دلواؤ کہ بچہ پیدا ہوا ہے. تو اس کے کان میں پہلے نام کس کا جائے؟ بولو، اللہ کا. اماں دودھ نہ دے جب تک اذان نہ ملے. اور رب کے شان ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے، چاہے بچی ہو یا بچہ ہو. ماں کے پیٹ سے باہر آیا، وہ چیخ نکالتا ہے، روتا ہے. تو دائی یا لیڈی ڈاکٹر مبارک دیتے ہیں، شکر الحمدللہ بچہ زندہ ہے، بچہ رو رہا ہے. اگر چپ کر کے آیا، اس نے چلایا نہیں بالکل، نہ دائیں نہ بائیں، کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اس نے بنایا، دنیا میں آیا اور مر گیا. اللہ فرماتے ہیں، میرے بندیو، یہ باہر آیا ہے تو روتا ہے. کیوں روتا ہے میرے بھائیو؟ شیطان، ابلیس، اس کی اولاد. بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا، شیطان اسے نوچتا ہے، چموٹی لگاتا ہے، اسے نوچتا ہے، بچے کی چیخ نکل جاتی ہے. پیدائش ہوئی، شیطان کا حملہ ہو گیا. وہ کہتا ہے میرا اثر پڑ جائے تاکہ آگے بڑا جو ہو تو میرے والا کام کرے، اللہ والے کام نہ کرے. بچہ پیدا ہوا، روتا ہے تو چیختا ہے، چلاتا ہے، شیطان اسے کاٹتا ہے، اسے نوچتا ہے، دباتا ہے. چونڈی کہتے ہیں، چونڈی کہتے ہیں کہ میرا اثر چلا جائے. اللہ فرماتے ہیں اس کو غسل دو، کپڑے میں لپیٹ کر مولوی صاحب کے پاس لے جاؤ. شہادت والی انگل مولوی صاحب پکڑے، سیدھے کان میں صبح والی اذان، الصلاۃ خیر من النوم والی صبح والی اذان دائیں کان میں، نماز والی تکبیر الٹے کان میں. مولوی صاحب اپنی لعاب یا شہد ہے، تھوڑا سا گڑ ہے، اس کو پڑھ کے اس بچے کی زبان میں ڈالے. اللہ والا نیک بندے سے اذان دلوائے تاکہ بچہ بڑا ہو کر نیک بنے. نیک مولوی صاحب سے، اچھے بندے سے. داڑھی مونڈ ہے، بے نمازی ہے، کہتا ہے عورتوں نے تو اذان دے دے، تو جیسا اثر ڈالے گا ویسے ہی ہوگا. اللہ والے کے پاس لے جائے، امام صاحب کے پاس لے جائے، مولوی صاحب سے اذان دلوائے. اب اللہ کی اذان ملی، ادھر تکبیر ملی. جو شیطان کا اثر تھا، جنات کا، شیطان کا، وہ زائل ہو گیا. ضلالت، گمراہی، اندھیرا نکل گیا. بچے کے کان میں اذان جاتے ہم دیتے ہیں، جیسے ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو بچہ یوں کرتا ہے، آنکھیں کھولتا اور بند کرتا ہے کہ اس کے کان میں اللہ کا نام جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں میں یا ہماری مسجد کے دائیں بائیں صبح جب اذان دیتے ہیں تو کتے آواز کرتے ہیں،
روتے ہیں اوپر منہ کر. کتے چلاتے ہیں, کتے روڑتے ہیں, آواز نکالتے ہیں. یا رسول اللہ یہ کیسے؟ فرمایا اس لیے جب اذان ملتی ہے تو شیطان بھاگتے ہیں. ادھر سے اذان ملی شیطان یوں بھاگا, ادھر سے اور اذان ملی شیطان یوں بھاگا, ادھر سے اذان ملی. مسجدیں ہیں تو اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. تو یہ شیطان بھاگتا ہے. نبی کا طریقہ اسوہ حسنہ یہ ہے, بچہ پیدا ہو نیک بندے سے, امام سے, اللہ والے سے اذان دلواؤ, تکبیر دلواؤ, اس کی لعاب دلواؤ, اور تاکہ یہ بچہ بڑھ کر نیک صالح بنے, اللہ والا بنے. ایک دن گزر گیا, 2 دن, 4 دن, 6 دن, 7ویں دن, ہم یہاں چھٹے دن. آج کا مسلمان بچے تو بچے ہوئے چھوٹے, چھوٹے بچے کو, نوجوان بچے کو دین سکھانا آسان ہے. جو بوڑھا ہو نا ہماری طرح, یپ بندہ 70 سال کا 80 سال کا گرو, اس کو اگر دین کی بات کہو تو وہ کہتا ہے نہیں بابا نہیں, 70 سال 80 سال گزر گئے, ہم یہ کام کرتے آئے ہیں, برادری خاندان, تیرے والی بات پسند نہیں ہے, ہم اپنا کریں گے. سانپ چھوٹا ہو, سانپ کا چھوٹا بچہ اس میں زہر تھوڑا ہوتا ہے, اور جو بوڑھا سانپ ہو اس میں زہر زیادہ ہوتا ہے. بوڑھے کو راستے پہ لے آنا بڑی مشکل بات ہے, اور نوجوان بچہ ہو 7-8 سال کا, اس کو آپ قاری قرآن بنائیں, دینی تعلیم دیں, دنیا دیں, سمندر ڈالیں آ جائے گا. اب ہمیں کوئی پڑھائے کچھ پلے نہیں پڑے گا. اس سے نہ وہ عقل, نہ وہ دماغ, نہ وہ طاقت, نہ وہ ہمت, کچھ بھی نہیں ہے. تو بھائیوں, ہمارے ہاں رواج ہے رسول اللہ کی شریعت سے ہٹ کر نبی سے دشمنی, نبی کے دین سے دشمنی. چھٹی کرتے ہیں ہم, چھٹی. بچہ پیدا ہوا تو ہم چھٹی کرتے ہیں 6ویں دن. جتنی طاقت ہے, کسی نے لڈو منگوائے, کسی نے تلونگڑیاں منگوائیں, کسی نے چھولے منگوائے, کسی نے بریانی پکوائی, کسی نے چاول پکوائے, گھر گھر میں پہنچائے 2 لڈو 4 لڈو. اور جو دینے بچے گئے, کسی نے 50 دیا, کسی نے 20 روپے دیے, کسی نے 100 دیے, کسی نے کچھ نہ دیا. کیوں کر رہا چھٹی؟ کہتے ہیں ہمارے بڑے کرتے آئے. بابا 7واں دن کرو. چھٹا اسلام میں نہیں ہے, یہ چھٹی نبی کی شریعت میں نہیں ہے, نبی کے دین میں نہیں ہے, محمد عربی کے قانون میں نہیں ہے. 7ویں دن اس کا نام رکھو, اس کے سر کے بال کاٹو, جو اندر سے لے آیا ہے اس کے بال کاٹو, اس کے بال کاٹ کر ترازو میں تولو. اب بالوں کا کتنا وزن ہوگا؟ ماشا 2 ماشے, آدھی شرک. وہ بال ادھر پیسے رکھو سکے والے, 10 روپے 20 روپے, یہ شریعت محمدی ہے. اس کی ٹافیاں لے کر چھوٹے بچوں میں بانٹ دو. 7ویں دن نام رکھو. اگر لڑکا پیدا ہوا اس کا نام بھی اچھا رکھو, محمد اور احمد. محمد, عبداللہ, محمد یا احمد, نبی کا دائیں بائیں, پھتو نتھو, علی ولی, علی انا, نبی بخش, پیر بخش, فقیر بخش, اللہ بخش. تو یہ اللہ والا نام ملاؤ, محمد احمد والا نام اچھا رکھو. اگر بچہ ہے تو 2 بکرے, اگر حیثیت ہے, صاحب نصاب ہے, پیسے والا ہے, اس کے لیے 2 بکری ہیں یا 2 بکرے. وہ ذبح کر کے کچا گوشت بانٹے, اور اسی مرضی. نفل ہے, صدقہ ہے, خیرات ہے, خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لڑکا دیا ہے. کچا گوشت بانٹے گھر گھر میں, اس کی مرضی. صاحب حیثیت ہے, پکا کے کھلائے, اس کی مرضی. بریانی بنا کے کھلائے, اس کی مرضی. مگر جب کھلائے تو دل میں یہ نہ ہو میں کھانا کھلاؤں گا, لوگوں کو دعوت دوں گا, جو بھی آئے گا 100 روپیہ 200 روپیہ نہیں لے. یہ خیرات ہے, مستحب عمل ہے جس کو عقیقہ کہتے ہیں. اور کو 2 بکرے ذبح کرے. اگر بچی پیدا ہوئی, لڑکی پیدا ہوئی
اس کے لیے ایک بکری ہے۔ 7ویں دن نام بھی رکھنا ہے، 7ویں دن عقیقہ بھی کرنا ہے۔ یا اللہ پیسے نہیں ہیں، لڈو بانٹنے کے بھی پیسے نہیں ہیں، نائی کو بلاؤں سیرپ کے لیے پیسے نہیں ہیں، وہ بھی کہے گا بچہ پیدا ہوا پہلا رکھ 500، تو خود کاٹ لے۔ اگر پیسہ نہیں ہے چھوڑ دے، نہ کر عقیقہ۔ جب اللہ تعالیٰ فرصت دے دے، تجھے اجازت ہے، مستحب عمل ہے، جب بھی پیسہ مل جائے اللہ کے نام کی خیرات کر دینا۔ تو میرے بھائیوں، چھٹی ناجائز ہے، یہ یہودیوں کی رسم ہے۔ ہندو غیر مسلم، پاکستان ہندوستان ایک تھا، وہ بھی کرتے رہے، ہم دیکھتے رہے، کیا کر رہے ہم یہ کر رہے ہیں۔ بچے کو ٹکا لگایا، ادھر لگایا، ادھر لگایا، کو انگوٹھی پہنائی، کو کالا دھاگا باندھ دیا۔ یہودیوں والی رسمیں، ہندو والی رسمیں، سکھوں والی رسمیں اور محمد الرسول اللہ والی رسم، نبی والا طریقہ یہی ہے کہ 7ویں دن نام رکھو، 7ویں دن عقیقہ کرو۔ چھٹی وٹی والا حساب نہیں ہے، وہ لڈو بھی تیرا حرام، تیرا کیا کرتا حرام قبول نہیں ہوگا۔ تو نے شیطان کو راضی کیا، رحمان کو بھی ناراض کیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ، لوگوں میں اللہ کہہ رہا ہوں اگر جنت چاہتے ہو اسوۃ حسنہ، محمد الرسول اللہ کے طریقے پہ۔ ایک ہے چلنا، میں پیچھے چلنا چاہتا ہوں تو راستہ کون سا ہے؟ فرمایا اسوۃ حسنہ، رسول اللہ والا طریقہ۔ بچہ 1 سال کا ہو گیا، 2 سال کا، 3 سال کا، 3 سال کا ہو گیا ابا ابا، 2 سال کا، تو فرمایا جب بچہ بولنے کے لائق ہو جائے، میرے نبی نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اپنے بچے کو، بچی کو سب سے پہلے اللہ کا نام سکھلاؤ۔ لا الہ بولو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ سکھلاؤ، دوسرا کلمہ سکھلاؤ، اچھی باتیں اس کو سکھلاؤ، اچھی تربیت دو۔ 4 سال، 5 سال، 6 سال کا جب ہو جائے تو مدرسے میں داخل کرو، مولوی صاحب کو دے دو، ملا کو دے دو، جناب یہ بچہ ہے، اس کو پڑھانا ہے، اس کو قاری بنانا ہے، اس کو حافظ بنانا ہے، اچھا نام رکھو، اچھے کپڑے پہناؤ، استاد کی خدمت میں حاضر کرو، یہ بچہ ہمارا ہے، یہ آپ کے حوالے ہے، ہم نے اس کو قاری قرآن بنانا ہے۔ 7 میں شروع ہو، حضور نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا شروع عمر ہو جائے اسے نماز سکھلاؤ، 8، 9 اور 10۔ 3 سال میں وہ نماز بھی سیکھے، 3 سال میں حدیثیں بھی سیکھے، 3 سال میں 30 پارے قرآن بھی یاد کرے، 10 سال کی عمر میں قرآن کا حافظ ہو جائے۔ اور یہ قرآن ادھر بھی ڈھیر رکھے ہوئے ہیں، ادھر بھی رکھے ہوئے ہیں، یہ بھی قرآن، گھر میں قرآن، محل میں قرآن، بلڈنگ میں قرآن، جھوپڑے میں قرآن۔ قرآن تو ہے مگر پڑھنے والے نہیں، چومنے والے ہیں، رکھنے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ جس کے لیے آیا تھا وہ اس کو کچھ نہیں، چوم لیا، دیکھ لیا، رکھ لیا، گھر میں رکھا ہے، اس کو اٹھاتے ہیں، جھاڑتے ہیں، سال ہو گیا، قرآن کو کسی نے کھول کے نہیں دیکھا۔ کتنے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، مولوی صاحب یہ قرآن تو رکھ دو، بچے جا رہے ہیں ابھی پڑھتے بھی رہے، نہیں بس رکھا تھا برکت کے لیے۔ یاد رکھنا، گھر میں قرآن رکھنا رحمت، تسبیح رکھنا رحمت، مگر گھر میں قرآن رکھا ہے پڑھتا نہیں تو یہ قرآن عذاب ہے، اس کی زبان ہے یہ چپ، یہ چپ کیا ہوا سنتا ہے، قیامت کے دن بولے گا۔ آج یہ نہیں بولتا، ہم پڑھتے ہیں، ہم اسے بلاتے ہیں، قیامت کے دن یہ بولے گا اور ہم سنیں گے۔ اس کی شکل ہوگی، یہ گریبان میں ہاتھ ڈالے گا، یا رب ان قومی، یہ کہے گا یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، مجھے ڈھال بنایا، مجھے بیچا، گلیوں میں، قبروں میں، پیروں نے، مولویوں نے، ملاؤں نے
روٹی کا دھندا بنایا، یا رب اِنَّ قومی، حضور بھی کہیں گے اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، قرآن سے مسخری ہے؟ تو بھائیوں پڑھنے کے لیے آیا، سمجھنے کے لیے آیا، سینے میں ڈالنے کے لیے۔ 7 سال کا بچہ ہو اس کو قرآن پڑھاؤ، 10 سال کی عمر میں، 12 سال کی عمر میں 30 پارے رب کا نور ڈال کر قاری قرآن بن جائے۔ بات یاد آ گئی، ایک چور تھا، چوری کرتا تھا، بڑا ڈاکو ہو گیا، نام نکلا، اس کی شادی ہوئی ڈیل ڈاؤل سے۔ شادی کے بعد پیٹ میں حمل ہو گیا، بیوی سے کہنا، بیمار پڑ گیا، بیمار جو ہوا تو بیوی سے کہا، اپنی اہلیہ سے، اپنی زال سے، گھر والی سے، میں بڑا گناہ گار ہوں، بڑا ظالم ہوں، بڑے گناہ میں نے کیے ہیں، میری وصیت ہے۔ اس نے کہا جی میں اگر مر جاؤں نا تو میرا اگر بچہ پیدا ہونا اس کو مول صاحب کے پاس لے جانا، ملا کے پاس، مولوی جی، پنجابی کہتے ہیں مولوی جی، سریکی میں کہتے ہیں ملا، مولوی صاحب کے پاس لے جانا مسجد میں، جب یہ چلنے کے قابل ہو اس کو بولنا یہ فلانے کا بیٹا ہے، منت ہے، اس کو قرآن پڑھا۔ بہرحال بھائیو وہ چلنے کے قابل ہوا، باپ مر گیا، چور صاحب مر گئے۔ جب چور گیا، گناہ گار تھا بیچارہ، قبر میں سزا ہے، اگلا جہان ہے، پردے میں ہے، ہمیں علم نہیں ہے، برزخ کہتے ہیں۔ اس کی بیوی اس کو لے گئی ملا کے پاس، ملا جی، اس نے کہا جی میری بچی، یہ میرا بچہ ہے، یتیم ہے، شوہر مر گیا ہے، اس کو پڑھا۔ اس نے ٹھیک ہے دے دو۔ تو استاد کے پاس اماں چلی گئی، بچے کو بٹھایا تو استاد نے کہا بیٹا پڑھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ بھی پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھر یہ پڑھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر والا عذاب رک گیا، قبر میں جو جوتے پڑھ رہے تھے رک گئے۔ پوچھا فرشتوں سے کیا حال ہے، کیا ہوا؟ میری قبر ٹھنڈی ہو گئی، مجھے عذاب اذیت ہو رہی تھی۔ اس نے کہا تو نے وصیت کی تھی، تیرے گھر میں بچہ ہوا، تیری بیوی نے استاد کے پاس بچے کو پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، آج اس نے پہلا سبق لیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کے صدقے اللہ نے تیرے گناہ معاف کر دیے۔ سب سے بڑا نام کس کا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7ویں دن عقیقہ کرو، 7ویں دن نام رکھو، 7ویں سال میں اس کو مدرسے میں پہنچاؤ، محنت کرو، حلال کی روٹی کھلاؤ، دعا کرو رو رو کہ یا اللہ یہ حافظ بن جائے، قاری قرآن بن جائے، آگے بڑھ کے مولوی صاحب بن جائے، مفتی بن جائے، شیخ الحدیث بن جائے، علامہ بن جائے، مفسر قرآن بن جائے، پورے محلے کے لیے رحمت کا ذریعہ بن جائے، ماں باپ کے لیے شفاعت کا ذریعہ بن جائے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، دنیا والے چاہتے ہو جنت مل جائے، اسوۃ حسنہ، محمد الرسول اللہ کے طریقے میں جنت ہے۔ یا اللہ ہم نے کھانا کھانا ہے، فرمایا ٹھیک ہے کھانا کھاؤ، دسترخوان لگ گیا، ہاتھ دھو لو، ہاتھ دھو کے پونجنا نہیں، تولے سے صاف نہیں کرنا، گلے گلے ہاتھ، پانی کو ایسے کر لو ہاتھ گلے رہیں۔ یا رسول اللہ بندے 3 روٹی ایک، سالن تھوڑا بوٹی ایک، بندے 3 ہیں کیسے کھائیں؟ میرے محمد عربی نے فرمایا 3 بندے روٹی ایک، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا کھاؤ، روٹی کے 3 ٹکڑے کر دو، ایک اس کو دے دو، ایک اس کو دے دو، ایک تو لے لے، ایک بوٹی کے 3 حصے کر لو۔ ایک لے کے کھا گیا وہ 2 دیکھ رہے ہیں، ارے یار خدا ہمارا حصہ بھی کھا گیا، کہتے ہیں بس۔ تو فرمایا میں محمد کا طریقہ، میں محمد کی سنت یہ ہے، روٹی ایک ہے تو 3 ٹکڑے، کھانے والا بھی ایک،
روٹی بھی ایک، سالن بھی تھوڑا سا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والا برکت اللہ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ گے ایک روٹی میں پیٹ بھر جائے گا، بسم اللہ نہیں پڑھو گے شیطان بھی مل جائے گا۔ ادھر نماز میں اللہ نے شیطان ساتھ، لیٹرین میں شیطان ساتھ، اماں آٹا گوندھ رہی ہے سر ننگا ہے شیطان ساتھ، باتھ روم میں ننگا سر شیطان ساتھ ہے۔ بسم اللہ ہے نہیں، اللہ رسول ہے نہیں، جب اللہ رسول ہے نہیں تو پھر برکت کیسے آئے گی؟ ہاتھ دھو کے کھانا کھاؤ، پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والا برکت اللہ، اللہ تیرے نام سے شروع کر رہا ہوں، تیرے نام میں برکت ہے۔ کھانا کھاؤ، چب زیادہ نہیں کرو، جلدی نہیں کھاؤ، روٹی گرم ہے اس کے 4 ٹکڑے کرو، ایک روٹی کے 4 ٹکڑے پھیلا کے رکھ دو، تھوڑی ہوا لگ جائے، چبا کے کھاؤ، رک کے کھاؤ۔ یا رسول اللہ پانی کی طلب ہے، فرمایا گلاس میں پانی لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 3 سانس میں پانی پیو۔ کتنے سانس میں؟ تھوڑا پی لو، رک جاؤ، پھر پی لو۔ کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا گردے تیرے خراب نہیں ہوں گے، پیٹ میں کبھی گیس نہیں ہوگا، تیری روٹی ہضم ہوگی، بیٹھ کے پانی پیو، سیدھے ہاتھ سے پیو، 3 سانس میں پیو۔ ہم نے کوک کی بوتل 1 سانس میں، اونٹ کی طرح، اونٹ بھی جھک کے پیتا ہے، یہ کھڑے ہو کے کھا رہا ہے۔ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، ادب سے کھاؤ، احترام سے کھاؤ، جھک کے کھاؤ، شکر کر کے کھاؤ۔ کھڑے ہو کے پانی پیو گے ثواب نہیں ملے گا۔ کھڑے ہو کے پانی، کھڑے ہو کے کوک، کھڑے ہو کے کولڈ ڈرنک، کھڑے ہو کے دودھ پی رہے ہو، تمہارے گردے خراب ہو جائیں گے، تمہارے گردوں میں بیماری لگے گی، سیدھا ٹراما سینٹر جاؤ گے، ہسپتال جاؤ گے، نبی کے طریقے سے ہٹو گے سزا ملے گی، محمد کریم کے طریقے پہ چلے گو تمہیں ثواب بھی ملے گا، پیٹ بھی بھرے گا۔ 3 سانس میں پانی پینا ہے، بیٹھ کے پانی پینا ہے، شادی حال میں کو پلیٹ لے کے ادھر کھڑا ہوا ہے، ادھر کھڑا ہوا ہے، چل بھی رہا ہے، کھا بھی رہا ہے، جانور کی طرح، جانور بھی جھک کے کھاتا ہے، گدھا ہے، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، خنزیر ہے، حلال یا حرام جانور، کتنا بڑا اونٹ ہے جو جھک کے کھاتا ہے، اور تو سب سے افضل ہے، تجھے تو انسان بنایا اور فرشتوں سے تجھے افضل بنایا، اور تو کھڑے ہو کے کھا رہا ہے، تیرا جیسا بدقسمت انسان۔ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، شادی حال میں جاؤ، 17 کھانے ہیں، ہرس کرتا ہے، مچھلی اٹھا، کوفتے اٹھا، کباب اٹھا، ارے اتنا لے لے جتنا کھائے، ایک چیز اٹھائی، سامان بچ گیا، کچرے میں پھینک دیا، کون حساب دے گا؟ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا میری نعمت کا یہ قدر ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، پکی بات ہے محمد کے طریقے میں، رسول اللہ کے راستے میں، حضور کے پیچھے چلنے میں اسوۃ حسنہ، اچھا طریقہ۔ یا رسول اللہ بڑے ہو گئے، اذان کا ٹائم ہے، فرمایا اذان میں، اذان وہی دو، اذان سے پہلے بھی، اذان کے بعد بھی، اذان کے اندر بانگ کہتے سریکی میں، اذان میں ملاوٹ نہ کرو، اللہ اکبر سے پہلے کچھ نہ بولو، لا الہ الا اللہ۔ اذان کس کے نام سے شروع ہے؟ بولو اللہ اکبر۔ اللہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، محبت کی بات ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا رحمت للعالمین۔ 2 منٹ رک جاتا ہے، پھر کہتے ہیں اللہ اکبر۔ کیوں؟ کہتا ہے میں عاشق ہوں، میں نبی سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے سے بڑھ کر زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ رسول کی محبت کتنی ہے؟ 1.25 لاکھ نبی، 1.25 لاکھ نبی، آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک کوئی نبی اوپر گیا ہے؟ بولو۔ اللہ فرماتے ہیں میرے سے زیادہ تو پیار کرتا ہے محمد سے۔ میں نے محمد رسول اللہ کو بنایا، مجھے اتنا محبوب، اتنا محبوب، اتنا محبوب کہ میں نے محمد کا بھائی پیدا نہیں کیا، میں نے پیدائش سے پہلے ابا اٹھا لیا، 6 سال کے ہوئے اماں اٹھا لی،
الم یجد کا یتیمن فآوا، میرا محمد یتیم ہو گیا، میں نے اپنی قدرت سے پالا، اور 1.25 لاکھ نبی، عرشی فرشی پوری دنیا ایک پلڑے میں، میرے محمد جیسا دنیا میں نے نہیں بنایا۔ ادھر کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، بڑے سے پہلے کہتے ہیں نبی اللہ، حبیب اللہ، رسول اللہ، میرے نبی کو پہلے بڑھاتا ہے، اللہ کو نیچے لے آتا ہے۔ اچھا عاشق ہے تو نبی چھوٹا ہے، میں بڑا ہوں، اللہ بڑا ہے، نبی بڑا ہے؟ وہ بولو اللہ سب سے بڑے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی کیسے، کتنے حسین، کتنے جمیل۔ یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے، عزیز مصر نے منڈی سے خریدا تھا، صبح کے ٹائم، اذان کے ٹائم منڈی لگتی تھی، اور قدرت کے شان اس دور میں پتہ نہیں کیا ہوا، اللہ کو منظور تھا، زلیخا اور عزیز مصر کے جو بادشاہ تھے اس کی بیوی اندھیرے میں پہنچ گئے منڈی میں، غلام بکتے تھے، دیکھا تو منڈی روشن ہے، چھوٹا بچہ ہے 7-8 سال کا، روشنی اور نور ہے۔ پوچھا یہ بچہ بیچنا؟ نے کہا جی۔ کتنے کا؟ انہوں نے کہا اتنے کا۔ ایسا نہیں دیں گے، اس کو تول کے لیں گے، ادھر ایک کھڑا کریں گے، ادھر سے سونا چاندی لیں گے برابر کا۔ اس نے کہا ہم لیں گے۔ سبحان اللہ۔ کنویں میں گرا، رب نے رکھا، بھائیوں نے بیچا 20 درہم میں، 20 روپے میں بیچا یوسف علیہ السلام کو، مصر کی منڈی میں بکا اور سونے کے بھاؤ میں بکا۔ لے کون گیا؟ بادشاہ، غریب تو نہیں لے سکتے، اس کی تقسیم۔ بڑے پیسے کمائے، قافلے والوں نے پیسے کمائے۔ میرے بھائیوں، یوسف علیہ السلام کو پالا، عزیز مصر نے کہا اپنی بیوی سے، دیکھ رہی ہے اس کو بچہ بنائیں گے، خیال کرنا، اس کی حفاظت کرنا۔ 10 سال، 12 سال، 14 سال، 20 سال، 25 سال گزر گئے، جوانی آئی۔ سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ، وہ بولو۔ یوسف جیسا حسین، اور اللہ فرماتے ہیں لوگو تمہیں محمد سے زیادہ پیار ہے، کسی کو اتنا پیار نہیں جیسے میں خدا کو محمد سے پیار ہے۔ محمد الرسول، میرے مثل کوئی نہیں، محمد کی مثال کوئی نہیں۔ مثال جانتے ہو نا، جناب یہ قلم ہے اس جیسا اور بنانا چاہیے، ایسا رومال ایسا ہے اس جیسا 1000 رومال بناؤ۔ فرمایا پوری دنیا بنائی، محمد جیسا نہیں بنائے۔